بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. مشرکین کا حال اور آخرکار دین اسلام کا مستقل قدم جمانا، توحید کے طریقے سے وہ دین جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام کے تحت جب وہ قائم ہو گئی، یہ مہم کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صحابہ کی تائید، اتباع، فرمانبرداری کے ساتھ تو پھر اب دنیا میں مزید دیگر اقوام، یہود اور نصارہ وغیرہ وغیرہ، ان کی بھی پوری کوشش یہ رہی کہ اس دین اسلام، اس کی تعلیمات کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس زمانے میں بھی رہی، اس کے بعد بھی رہی، ہوتے رہی، آج بھی ہے۔ تو سابق میں ان آیتوں سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ دین اسلام پر قائم رہنے کے لیے اور دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اس طریقے پر جس طریقے سے اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چیز بتا دی گئی ہے۔ اس کے اوپر جو قائم نہیں ہیں، اس میں خرابی پیدا کرتے ہوئے یہی دین، اسی قسم کا طریقہ یہود و نصارہ کو بھی دیا گیا تھا، لہذا یہ بھی اس اصل دین کو مٹانے اور بگاڑنے کی جد و جہد میں ہیں۔ تمہیں ان سے بھی مقابلہ آرائی کرنا ہے، ان کے فتنوں سے بچنا ہے، ان کے فتنوں کا جواب دینا ہے، ان کی جد و جہد کو ناکام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم ارادہ کر لو، ایمان پر ٹکنا چاہو۔ کل کی آیت میں ان کے غلط عقیدے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کا دعویٰ جب بھی تھا آج بھی ہے، اللہ کی کتاب کے اوپر قائم نہیں رہے، عقیدے آخرت میں خرابی پیدا کی، پیغمبروں کے بارے میں خرابی پیدا کی، حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، بیسویں طریقے کر کر دین کو بنیاد بنا کر دنیا داری کی، دنیا داری کے حاصل کرنے، کھانے پینے کا ذریعہ بنایا، خوف خداوندی نہیں رکھا۔ اور جو کچھ باتیں اپنے حق ہونے کے لیے کہتے ہیں، یہ صرف من گھڑت ہے جس کی حق نہیں، حقیقت نہیں ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی آیت میں مزید یہ خرابی ان کی، اتخذوا، انہوں نے اپنا لیا، سب کچھ سمجھ لیا، اختیار کر لیا، اپنی قوم کے احبار کو اور رہبان کو، دین اعتبار سے سب سے بڑا مقام، مرتبہ رکھنے والی شخصیتیں، احبار، حبر کہو، حبر کہو، ایک ہی بات ہے، اس کی جمع احبار ہے۔ دین میں اتنا پختہ اور مضبوط آدمی جو انتہائی اطمینان، سلیقے اور ڈھنگ کے ساتھ اپنے قوم میں باتوں کو دین کی پیش کر سکتا ہو، کرتا ہے، کرتا رہا ہے، یہ عام علماء سے بھی بڑا درجہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ، اور رہبان، رہب کے معنی آتے ہیں ڈر اور خوف کے، اللہ تعالیٰ کا انتہائی خوف رکھتے ہوئے دنیا داری سے بے تعلقی کا اختیار کر کر
اللہ کی اتباع فرمانبرداری میں لگ جانے والے، جس کو ہم ترجمہ کر سکتے ہیں پادری، راہب وغیرہ کا، تو ان کو انہوں نے رب کا درجہ دے لیا، ارباب رب کی جمع، اللہ کو چھوڑ کر رب کا درجہ بنا دیا۔ اور مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو حضرت مریم کے فرزند ہیں اور ان کو رب کا درجہ دے دیا۔ سارے انبیاء کا ذکر ہے، صرف ان کا نام ہے، لیکن کثرت سے یکا دکا چھوڑ کر جہاں جہاں حضرت عیسیٰ کا، حضرت مسیح کا، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، نام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابن مریم بار بار تاکید سے ذکر کرتے ہیں، تاکہ ان کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو غلط قرار دیا جائے، سب سے پہلے تردید کر کر بتا دیا جائے یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے منتخب فرمایا اور شرف مرتبے سے، اعزاز و اکرام سے ان کو نوازا، بندے کے سوا اس کے آگے ان کی حقیقت نہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے خاص بندے رسول ہیں، ان تمام کو رب بنا لیا۔ اس جیسی آیتیں، اس جیسے مفہوم کے کلام پاک میں کئی جگہ ملیں گی، وضاحت چل رہی، تو بات ایک ہی چیز سمجھانا ہے، جو کلام پاک کی سب سے پہلی آیت کلام پاک ترتیب کے لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، رب کی حقیقت ہے کیا؟ انسانوں کی کثرت، بلکہ اکثر مسلمان کہلاتے ہوئے اسلام کی تعلیم تربیت اس کے مسائل سے پوری طرح واقفیت نہ رکھ کر زمانے کے بہاؤ میں بہتے ہوئے اس قسم کے شرکیہ چیزیں آج اس زمانے میں بھی بڑی عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالص ربوبیت کا قائل کرنا چاہتا ہے بندے کو، بس اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارے، اس عقیدے کے ساتھ کمائے دھمائے، اس عقیدے کے ساتھ جڑ کر اپنے مال و متاع کو خرچ کرے۔ لہٰذا پورے قرآن کے معنی تفسیر کے بعد الٹا چلیں، جمع کرتے چلیں، اختصار صرف اور صرف سورہ فاتحہ ہی نتیجہ نکلے گا۔ پھر سورہ فاتحہ کی وضاحت اگر چاہے تو الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر من الجنۃ والناس تک کی وضاحت تفسیر کیا نکلا، مطلب خلاصہ سورہ فاتحہ نکلا۔ تو انہوں نے ان کو رب کا درجہ دے دیا۔ سورہ آل عمران میں بھی اور دیگر بھی وضاحت ہوئی، لا تتخذوا من دون اللہ اربابا، کہہ دو اے مسلمانوں، وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا دیا، کسی قوم سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے، ہمیں نفرت نہیں ہے، نہ ہمیں لڑنا ہے، صرف ایک ہی کلمے کے اوپر جمع ہو جاؤ، اللہ کو رب مانو، اللہ کے سوا کسی اور کو ربوبیت کا درجہ ہرگز نہ دو۔ اللہ کے ماننے میں کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ رب العالمین کے طریقے سے ماننا، ہر چیز اس نے کیا ہے۔ ان اہل کتاب کو بھی مقدس کتاب تورات کے ذریعے سے، عیسائیوں کو بھی مقدس کتاب انجیل کے ذریعے سے، اس کلام پاک کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کلام پاک کے ذریعے سے، ان سے پہلے کے سارے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے اپنے قوموں کو جو حکم دیا گیا تھا وہ ایک ہی تھا، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہیں کسی بھی چیز کا حکم نہیں تھا، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، صرف پابندی ایک ہی تھی، وہ صرف الہ واحد اللہ کو وحدہ کے طریقے سے، اس کی یکتائی میں کوئی شریک نہیں، اس کی پرستش کرو، اس کا حکم مانو۔
लियाबुदू, उसका हुक्म मानो। इबादत का इतना बड़ा मफहूम है। नमाज की अदायगी उसका एक हिस्सा है, इसलिए नमाज को इबादत कहते हैं। रोज़ा रखना उसका एक हिस्सा है, इसलिए उसको इबादत कहते हैं। कलाम पाक की तिलावत करना उसका एक हिस्सा है, इसलिए उसको इबादत कहते हैं। जिक्र करना उसका एक हिस्सा है, इसलिए उसको इबादत कहते हैं। इबादत का मफहूम वो तमाम तरीक़े जो शरीयत के दीन इस्लाम की बुनियादें हैं, जिस तरीक़े से चाहते हैं उस तरीक़े से अपने आप को ढालना, अपनी राय को, अपने ख्याल को, अपनी गरज को तरजीह नहीं देना। जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है, अपनी राय को आगे बढ़ाने से इस्लाम मना नहीं करता, अपने गरज की तकमील करने से मना नहीं करता, अपने ज़रूरियात की तकमील करने से मना नहीं करता, इसलिए कि दीन इस्लाम फितरत है, फितरी तकाज़ों की तकमील से मना नहीं करता। तरीक़े और ढंग बताता है, उस तरीक़े और ढंग को इख्तियार करना और अपनाना। ला इलाहा इल्लल्लाहु, इस जैसा हुक्म की इत्तबा फरमाबरदारी किया जाने वाले के लायक ज़ात कोई नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ माबूद वही है, अल्लाह ताला। अब इसके सिवा जो भी जैसा करता है, इनके ऐसे करने के तरीक़ों से, इनके ऐसे दावों से, इनके ऐसे चीखों पुकार से अल्लाह ताला के ज़ात बिल्कुल पाक है। हज़रत अदी बिन हातिम ईसाई थे, अदी बिन हातिम ईसाई थे, मुसलमान हुए। खुद वो बयान करते हैं कि मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए निकला, मदीने की बात है। वहीं पर ज़्यादा ईसाई भी थे, यहूदी भी थे। मेरे गले में सोने की सलीब पड़ी हुई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये वसनियत बुत परस्ताना अलामत पहले निकाल दिया है अदी, अदी, उन्होंने निकाल दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त यही आयतों की वज़ाहत फरमा रहे थे, तिलावत फरमा रहे थे। फ़ौरन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें बता रहे हैं अल्लाह का एक कलाम है कि हज़रत ईसा की इबादत, हम हरगिज़ इबादत नहीं करते हज़रत ईसा की, हज़रत ईसा की हम इबादत नहीं करते। फिर इसमें इबादत का मफ़हूम क्या है? तुम्हारी कौम के ये रुहबान और अहबार, अब उसको और आसानी से समझने के लिए समझे, हमारे ज़माने के बड़े बड़े उलमा कौम में कौमी सतह के ऊपर उनका एक मुसल्लम दर्जा हो, बड़े बड़े मशाइख जिनकी शोहरत मुल्क के तूल अर्ज़ में फैली हुई हो, कौम उनके नामों को इज़्ज़त से लेती हो, उनकी तहरीरों को एहतराम का दर्जा देते हुए पढ़ती हो, उनके वाज़ो बयान को, तरीक़ों को जानती हो, समझती हो। इस जैसी कैफियत अहबार और रुहबान की। अब उसी से टैली करना है, कर लेते चलना है। कुरान उनकी एक कैफियत थी, जिक्र कर कर इस उम्मत को बता दिया। इस जैसी कैफियत में कोई ज़माना खाली नहीं रहा। यानी दीन में और दीन के उलूम में बड़ी फौक़ियत पाने वाले हर ज़माने में, हर कौम में रहे हैं, तो उस दर्जे पे रहेंगे, ना कि उनको माबूदियत का दर्जा, रब का दर्जा दे दे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अदी से फरमाया, क्या ये लोग किसी चीज़ को, किसी चीज़ जो हलाल है उसको मना कर दे, हराम करार दे दें? क्या तुमने माना? और जो चीज़ हराम है उसको हलाल करार दिए, तो क्या तुमने माना, कबूल कर लिया? तुम लोग नहीं करते क्या ऐसा?
تو انہوں نے کہا تو ایسا تو کرتے ہیں، کیونکہ مذہبی اعتبار سے ہم ان کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، یہ جس چیز کو جائز کر دیا اس کو جائز کہہ کر ہم اپنا لیتے ہیں، جس کو حلال کہہ دیں حلال سمجھتے ہیں، جس کو حرام کر دیں ہم حرام سمجھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہے رب ماننا۔ تو رب العالمین کا کیا مطلب ہوا؟ زندگی کے شعبے میں ہر پہلو، چاہے ذاتی زندگی سے ہو، معاملات سے ہو، عبادات سے ہو، تمام کی تمام چیزوں میں جو طریقہ بتایا اللہ اور اللہ کے رسول، اس کے سوا ہٹنا نہیں۔ اس نے کہہ دیا، یہ بنیاد نہیں، اس نے جو کہہ دیا وہ کلام پاک اور حدیث پاک کے عین مطابق ہے کہ نہیں، اس طریقے سے ہٹ کر جانے والا طریقہ نہیں ہونا۔ بات سمجھ میں آ گئی حضرت عدی کو بھی۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اس جیسی ساری تدبیریں کرتے 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 اس کا مقصد کیا ہے؟ اب آج کے ماحول میں تفرقہ بندی مذہب میں، ایک ہی چیز کے بارے میں 20 چیزیں، ایک ہی چیز کو ایک حلال بھی کہتا ہے ایک حرام بھی کہتا ہے، ایک اس کو مکروہ بھی قرار کر دیتا ہے، کوئی مکروہ کو کبھی تحریمی کا درجہ دیتا ہے، کبھی تنزیہ کا درجہ دیتا ہے، اس کے اپنے مقام اور درجے سے آگے پیچھے اس کو اتارتے ہیں۔ ان کے بھی ہاتھوں میں، تمام کے تمام ہاتھوں میں اللہ کی کتاب، دعویٰ تورات کا، عیسائیوں کے پاس انجیل کا، آج ہمارے پاس بھی کلام پاک کا۔ الغرض وہ لوگ اس دعویٰ کرتے ہوئے یریدون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو گل کر دیں، بجھا دیں۔ محاورے کے انداز میں ہے، بی افواہم، اپنے منہوں سے، یعنی باتوں سے۔ یہ تحریک آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ہے۔ مملکتی اعتبار سے، اہل مملکت طاقت کے اعتبار سے اس دین اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو میٹنے، کمزور کرنے، اس کو غیر انسانی طور طریقے قرار دینے کے لیے کرتے ہوئے بھی اسی طریقے سے پروپیگنڈا کرنا، گویا دین حق کی حقانیت کو ختم کرنا۔ دین اسلام کی ابتدا سے ہمیشہ ہر قوم، ہر طریقے سے، چاہے مشرک ہوں، غیر مسلم ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، سب کے سب کوشش کی، بلکہ جال بچھائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے دین حق کو قائم اور باقی رکھنا، یہ بڑھتا ہی گیا، اس کا تعارف ہوتا ہی گیا۔ حق پسند جن کے قلوب میں طلب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق بھی دی اور اس سے جڑتے گئے، جڑ رہے ہیں۔ جو پہلے سے جڑے ہوئے دکھتے ہیں، اگر وہ پھر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، تو وہ تھا ہی نہیں، بلکہ اس تحریک میں کھل کے آ گیا کہ بشکل مسلمان یہ نفاق تھا، منافق تھا، اس کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ تمہاری اپنی گنتی میں مسلمان ہے، اسلام اور اسلام کے میزان اور ترازو کے اندر اسلام سے، اسلامیت سے اس کا لینا دینا نہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں اس پروپیگنڈے سے اس کو ختم کرنا، لیکن اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں مانتے اس کو۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ ابا کی شکل ہے، یا ابا، اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انکار کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے۔ اللہ چاہتے صرف یہ ہے کہ ان یتم نورہ، اپنے نور کو پورا کرے۔ دین اسلام کو اپنا نور قرار دیا، اپنے کلام کو اپنا نور قرار دیا، اپنے بھیجے ہوئے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نور قرار دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، قول اور فعل
کیا تھا؟ کلام پاک کی ابتدا سے انتہا تک جو معنی اور مطلب تفسیر ہے وہی آپ کی حیات تھی۔ اس کے سوا نہ سوچا، اس کے سوا نہ کہا، اس کے سوا نہ آپ نے عمل کیا۔ فرمائے تو یہی کلام پاک کی وضاحت فرمائے، طریقہ سکھائے تو یہی طریقہ سکھائے، صحابہ کو تربیت دیے تو اسی کی تربیت دی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ایسی جد و جہد کرنے سے یہ طریقہ اگرچہ کہ سارے کافر اس میں سب آ گئے، مشرک، یہود، نصارہ، تمام کے تمام اس مذہب کی مخالفت میں ہیں، ان تمام کے تمام کو برا لگتا کیوں نہ ہو، ناگوار ہوتا کیوں نہ ہو، اللہ اسی کو قائم باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ باقی رکھنے کے لیے اس نے، اسی لیے اللہ ہی ہے، اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا رسول بنا کر ہدایت کی ساری چیزیں دی کلام پاک کے ذریعے سے، اور دین حق کا طریقہ سکھلایا بتلایا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، دنیا کے سارے طور طریقے مذہبی نقطہ نظر سے جو ہیر پھیر کر کے انہوں نے کر لیا ہے، ان سارے طریقوں میں سے کوئی طریقہ رب کو پسند نہیں، صرف اس دین اسلام کے طریقے کو غلبہ دیں، اس کو قائم اور باقی رکھیں، بھلے سارے مشرکوں کو یہ ناگوار گزرتا کیوں نہ ہو۔ یا کافر، مشرک ایک ہی معنی میں بت پرستی کے علاوہ موجودہ دور کے دعویٰ کرتے ہوئے یہودیت، نصرانیت، ساری کی ساری چیزیں سارے کے سارے آ جائیں گے۔ ان کے بعد مذہبی پروپیگنڈا ہے، کیوں؟ مذہب ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس پہ فرق کر کر اس مذہب حقیقت سے ہٹانے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، مذہب ظاہر کیسا ہوتا ہے، دین اسلام مضبوط ہوتا کیسا ہے؟ دین اسلام کے ماننے والے مضبوط ہونا، دین اسلام مضبوط ہے۔ دین اسلام کے طریقوں کو اسی طریقے سے اپنانا، یہ دین اسلام کا اظہار ہے۔ دین اسلام سے جڑے ہوئے سارے افراد کو ہٹا کر پھر دین کا نام لے تو پھر دکھے گا بھی نہیں، دین کی وضاحت ہوں گی بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جہاں جہاں دین کی حقانیت و غلبے کا ذکر ہے، ایمان والوں کو دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ کر نمونہ بن کر پیش بھی کرنا، چاہے اس سلسلے میں مخالفتیں کتنی بھی ہوں، رکاوٹیں کتنی بھی ہوں، ہوتی رہی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی رہی۔ عرص حیات تنگ ہو گیا، زندگیاں تنگ کر دی گئی، بھاگ دوڑ کرنا، کمانا دھمانا، یہ ساری چیزیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کے لیے یہ مصائب سے نکلنے کے لیے آپ دعا فرمائیے نا۔ اپنا رومال گھٹنے کو لپیٹ کر اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، فوراً رومال کو ہٹایا، سیدھا بیٹھ گئے، غصے میں فرمایا، کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کیا چاہا تھا؟ دعا کی درخواست کی تھی، مصیبت نہیں آنا، 5 وقت ہم نماز پڑھ لیں گے، خوب اچھا تلن بھلن کے ساتھ کھا لیں گے، انہیں ہماری مخالفت میں نہیں آنا، انہیں نہیں آنا، انہیں نہیں آنا، ہماری رکاوٹیں نہیں پیدا کرنا۔ یہ تو جنت کا تصور ہے، وہ تو یہاں کے عمل پر وہاں ملنے والی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے پر اتنی مصیبتیں نہیں آئیں، اس امت سے پہلے زمانے میں اسی دین اسلام کے خاطر بعضوں کو تو ایسا کیا گیا، زمین میں گڑھا کھود کر سینے تک ان کو دفن کیا گیا، پھر سر کے اوپر آرا رکھ کر، آرا چلا کر 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا، صرف دین اسلام سے ہٹانے کے لیے۔ وہ کٹ گئے، لیکن ان کے مطالبے کی تکمیل نہیں کی، منہ نہیں موڑے۔ اور بعض قوموں میں یہ بھی ہوا،
بڑے بڑے کیلوں والا ایک کانٹا برش نما بنایا گیا، ان کو باندھ کر ان کے بدن کو کھینچتے ہوئے چاقو کے جیسا بنا کر پورے جسم کے گوشت کو نکال دیا گیا، ہڈیوں کو باقی رکھ دیا گیا۔ کیا اس جیسی شکل و صورت تمہارے لیے پیش آئی؟ کیا قتل ہو رہے ہو، فلاں ہو رہے ہو، اور تنگی ہو رہی ہو؟ تو حق پر قائم رہنا اتنا سخت کام ہے، اس سختی کے ساتھ ثبوت دینا ہے کہ اللہ کے حکم کی اتباع میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے طریقہ بتایا، کرنا ہے تو اتنا کرو، لا تغبنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، دعا کرتے جاؤ۔ کیا ہوں گا؟ آزمائش خداوندی کے اوپر تمہیں ٹکائے گا، باقی رکھے گا۔ سورہ ابراہیم میں اسی کا اعلان ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ پکے سچے ایمان والے کو جب جب آزمائش کے ایسے گھڑے آتے ہیں، قول ثابت لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر قائم و باقی رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی حساب و کتاب میں ثابت قدم رکھتے ہیں، اس کے قدم ڈاواں ڈول نہیں ہوتے۔ تو اللہ کا حکم یہ منشا کرتے رہیں گے۔ ایک مزید خرابی ان لوگوں کی جو ہوتی ہے، مذہبی اعتبار سے بڑے بڑے بن کر جو احبار رہبان کیے تھے، مذہب کو مذہبی رنگ دینے کے بجائے مذہبی رنگ کے اندر دنیا داری کو کیسے داخل کیا، قوم کے بے حد و حساب پیسے کو لوٹا بٹوڑا۔ کیا اس کا حساب کتاب نہیں ہوں گا؟ یہ بھی دین کا بگاڑ ہے۔ تو ان کے لیے بھی تربیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے کمال سے نوازا ہے، پورے دین کی شان کے ساتھ دینی شان، استغنائی کیفیت ظاہر کرو، دنیا داری کی طلبگاری والی کیفیت میں مت پھنسو۔ اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہے۔ سبحان اللہ۔